تو جو اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے قاعدہ اور اصول ہے کہ جب کوئی نص موجود ہو تب وہاں پر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ کو مسئلے کو جاننے کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی اور اس کے ڈیپ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال علماء نے دی ہے، اہل علم نے دیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے بہت سارے بھائی اجتہاد کرنے لگتے ہیں نص کے مقابلے میں بھی۔ مثلاً آپ بیع و شراء کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز بیچتے ہیں، کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے اپنا موبائل بیچ دیا، بھائی یہ میں 500 روپے میں بیچ رہا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں، اس کو آپ نے دے بھی دیا، مان لو اس نے لے بھی لیا، یا بات طے ہو گئی کیا نام ہے اس نے پیسہ دے دیا، ہم نے کہا موبائل میں دیتا ہوں، یا آپ نے موبائل دے دیا اور پیسے دیتا ہوں، اور آپ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں آدمی۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جس نے موبائل خریدا اس نے کہا رہنے دیجیے میں نہیں لوں گا، یہ میں جو ہے میں نیا خریدوں گا، پرانا نہیں خریدوں گا، کچھ بھی، وہ کہتا ہے بھائی صاحب اس کو کینسل کر دوں گا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اس بیع و شراء کو، اس خرید و فروخت کو، اس معاہدے کو، اس معاملے کو کیا کینسل کر سکتا ہے؟ تو اب اس چیز میں اگر دیکھنے جائیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب دو خرید و فروخت کرنے والے کوئی چیز خرید رہے ہوں، کوئی چیز بیچ رہے ہوں، تو یہ دونوں آدمی اپنے خرید و فروخت کو کینسل کرنے کا حق رکھتے ہیں جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، دونوں اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے نہ جائیں۔ یہ بالکل نص ہے اور صاف ہے اور صریح ہے اور واضح ہے کہ اگر دونوں الگ نہیں ہوتے، جدا نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی بیع کو فسخ کرنے کا، اپنے خرید و فروخت کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں موبائل، تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بات کو مان لے، تسلیم کر لے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار دیا ہے کینسل کرنے کا۔ یہ معاہدہ کینسل کر سکتا۔ اب اگر اس میں کوئی آدمی نص کرنے لگے، اجتہاد کرنے لگے اور اس کے خلاف کوئی جو ہے کیا نام فتویٰ دینے لگے، اس کے خلاف کوئی رائے دینے لگے، اس کا فتویٰ، اس کی رائے قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اجتہاد ہے جبکہ وہاں پر نص موجود ہے، صاف طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ اجتہاد وہاں کی جاتی ہے جہاں پر جو حکم واضح نہیں ہوتا، مسئلہ واضح نہیں ہوتا، نص سے صریح نہیں ہوتی، تو وہاں پر جو آدمی اجتہاد کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو اس لیے بہت زیادہ جاننا ضروری ہے کہ آج کل اس کی مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے، قرآن کریم کی صاف آیت موجود ہے، مگر اس میں بھی لوگ جو ہے کہ نام اجتہاد کرتے ہیں، اور اس میں بھی لوگ رائے دیتے ہیں، اور اس میں بھی مختلف قسم کے فتوے دیتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں۔ سود کا مسئلہ بالکل واضح ہے، قرآن و حدیث صریح نصوص میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید اور فروخت کو جائز قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کی حرمت بالکل واضح ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اس کے باوجود کوئی آدمی آئے اور اپنے جو طریقے رائج ہیں سود کے لیے، مختلف جو طریقے معاشرے میں آج پھیلے ہوئے ہیں، اس میں سے کسی کو جائز قرار دینے کے لیے کسی عالم کے پاس آتا ہے کہ مولانا دیکھیے یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ حرام ہے، جانتا ہے، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ جواز کے لیے کسی طرح عالم سے فتویٰ نکالے، کوشش کرتا ہے کسی طرح کہ کسی بھی طرح اس کو جواز کا فتویٰ مل جائے۔ کیا عالم کے فتویٰ دینے سے کوئی چیز جائز ہو جائے گی؟ اگر کوئی عالم کہہ دے کہ جاؤ ٹھیک ہے بینک سے سود لے لو، کھاؤ کھلاؤ، کیا عالم کے کہنے سے وہ چیز جائز ہو جائے گی اس کے لیے؟ کبھی جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نص صریح ہمارے سامنے موجود ہے کہ سود حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کر سکتا، تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ نص صریح موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں کام کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو، اور عورت کے ساتھ خلوت کا مسئلہ پیش آتا ہو، اگر وہ کوشش بھی کر لے تب بھی وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ نص صریح موجود ہے۔ عورتوں سے مسافہ کرنے کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں
جو موجودہ دور میں پیش آتے ہیں، اجتہاد کر کے کسی طرح حکم نکالنا چاہتے ہیں جواز کا، میرے دوستو یاد رکھ لو قرآن اور حدیث کا جب نص ہمارے سامنے آ جائے، نص کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، نص صریح کی موجودگی